آپ کو حکم دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، تو آپ پوری توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود شریف پڑھا کریں۔ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ بیٹھیں گے اللہ کی رحمتیں مسلسل آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ ایک تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ ثواب کا دار و مدار نیت پر۔ یہ صحیح بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ثواب جو حاصل ہوگا وہ نیت کے مطابق۔ اگر یہاں آپ اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور دین سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں تو اس پر آپ کو ثواب، قدم قدم پر ثواب۔ جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں۔ یہ جو فضائل بیان کیے گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اور صرف جو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جا رہا ہے اسی کے لیے مخصوص ہے، بلکہ جو بھی بندہ مومن علم حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا ہے، تو جو مدرسے میں جا رہا ہے وہ بھی، اور جو ہمارے جلسے میں آ رہا ہے وہ بھی اگر علم دین سیکھنے کی نیت سے آ رہا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اس راہ میں موت آ جائے تو اسے شہادت کا درجہ دیا۔ اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، لہٰذا یہ کتنا سنہرا موقع ہے حصول ثواب کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کرنے کا بڑا ہی عظیم موقع ہے۔ پھر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج کا یہ نورانی عرفانی روح پرور اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں اس علاقے کے دور دراز مقامات سے لوگ آئے ہوئے ہیں، خاص طور پر دیوریا لال کے جیالے مسلمان جو یہاں پر جلسے میں بھی حاضر ہوئے اور مدرسے کے سالانہ جلسے دستار حفظ و قرأت میں اپنی طرف سے شرکت کا اظہار کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص بانی ادارہ اور ادارے کے اراکین، منتظمین، معاونین، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ اقدام دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یقین جانیے کہ جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا، قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہوتی رہے گی، قائم کرنے والے کو مسلسل اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو قائم کیے انہیں بھی، اور جو اس کے تعاون میں، اس کے مدد میں لگے ہوئے ہیں انہیں بھی اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا، کنٹینیو ملتا رہے گا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر وہ بندہ مومن دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس کا ثواب اسے مسلسل ملتا ہے۔ لہذا وہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ادارہ قائم کیا، اور دیوریا لال کے مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ جہاں ادارہ بھی قائم ہوا اور دور دراز مقامات سے بچے طلباء آ کر کے قرآن مقدس حفظ کر رہے ہیں۔ جب تک یہ طالب علم حفظ قرآن میں مصروف رہیں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے یہاں پر مسلسل آتے رہیں گے تو پورے گاؤں والوں کو ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے تو کیا وہاں پر بلائیں ہوں گی، وہاں مصیبتیں ہوں گی، وہاں تو بہاریں آئیں گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لہذا یہ ادارہ آپ کے اس بستی کے لیے، آپ کے اس علاقے کے لیے بڑا ہی مبارک ہے، اور اس کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔
عزیزان گرامی، قرآن مقدس جس کے حفظ کرنے کی بنیاد پر آج چند طلباء کے سروں پر دستار حفظ و قرأت رکھی جائے گی، انہیں اعزاز دیا جائے گا، اور انہی کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر علماء، مشائخ اور آپ حضرات بھی حاضر ہوئے۔ تو میں آج کے اس روح پرور اجلاس میں قرآن مقدس اور پیغام قرآن مقدس کے حوالے سے ایک مختصر خطاب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور ایک اہم پیغام آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ پوری گفتگو کو، پورے خطاب کو سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، سنجیدگی کے ساتھ تو انشاءاللہ سنیں گے، کیونکہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ بڑے